انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس، اور میں ہوں عبداللہ علمزی. آج ہم بات کریں گے اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اتحاد امت کی نئی راہیں متعین کی جا سکتی ہیں. گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب علی ملک، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ملک ندیم شیر صاحب، جو کہ مڈل ایسٹ کے ایک جانے پہچانے صحافی ہیں. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ناظرین کہ سوشل میڈیا اگر آبادی کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو فیس بک دنیا کا تیسرا بڑا ملک بنتا ہے، اور اس پہ کچھ ایسی مشہور شخصیات ہیں جن کے فالورز کی تعداد ترکی، جرمنی اور مختلف ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ایک اہم موضوع کو اگنور کریں؟ ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اتحاد امت کی نئی راہیں متعین کی جا سکتی ہیں. ناظرین، سوشل میڈیا کی افادیت سے انکار کرنا یہ کسی بھی صورت میں یہ درست فیصلہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں آپ کو کہ اپنے بچوں کو اس کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ بھی ایک درست فیصلہ نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں کہ ہر ایک آدمی، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چاہے وہ تندرست ہو یا بیمار ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں اور ہر ایک کی پہنچ میں جب یہ چیزیں پہنچ جاتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں بحیثیت ایک مسلمان، جہاں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کس طرف جاتے ہیں. خداوند ذوالجلال نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دو راہیں دکھائی ہے، چاہے تو یہ شکر گزار بنے، چاہے تو یہ ناشکرہ بنے. ایسے وقت میں ایک سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور خاص کر توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں. جہاں اتحادی امت کی آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. ایسے وقت میں جب امت مسلمہ ایک نازک صورتحال سے دوچار ہے، ایک ایسے وقت میں کہ عالم اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ مسلمان ہر جگہ پستا چلا جا رہا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھانا اور اتحادی امت کے درد کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جی ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارا عام نارمل میڈیا اس کو نہیں دکھاتا، وہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بورما، فلسطین، شام، عراق میں پسنے والے مظلوم مسلمانوں کی آواز بن سکتے ہیں. ہم ان کے درد کو شیئر کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے حق اور سچائی کا علم بلند کر سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جہاں پہ کسی بھی چیز کی فوائد ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے فوائد کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، یا اس کے نقصانات کو زیادہ اپنے اندر سموتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بے شمار چیزیں، آج سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی نسبت بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. سوشل میڈیا میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور بے شمار ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی آواز منٹوں میں لاکھوں حاضرین و ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر، سوشل میڈیا کے نقصانات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے منٹوں میں پھیل جاتی ہے. آپ کسی کی بھی بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کے پگڑی اچھال سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، اور ہم سے اس کی جواب طلبی ہوگی کہ ہم نے اپنے اعمال میں کیا کیا نامہ اعمال میں ڈالا ہے. سوشل میڈیا کی اہمیت و افادیت جیسے پروفیسر عبداللہ نے بات کی کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آج کے دور میں، اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں اس کے استعمال سے، مگر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم
ان کے لیے ایک ایسے گول سیٹ کر دیں، ہم ان کے لیے ایسا ایک پروٹوکول بنا دیں کہ جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اس کی مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں اس کی اہمیت و افادیت سے جہاں انکار نہیں کیا جا سکتا، وہیں پہ اس کو پراپر استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک جیسے ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو اتحاد امت میں کیا یہ ہمارے ساتھ ہم رائے متعین کر سکتے ہیں، تو اتحاد امت کے لیے اگر ہم جو فیس بک یا ٹویٹر کے بڑی شخصیات ہیں جن کے فین فالوور کی تعداد لاکھوں میں ہیں، وہ اگر فقط ہفتے میں ایک دن اپنی کوئی ہیش ٹیگ ایسا بنا دیں کہ ایک ہوں مسلم کے نام سے، اتحاد امت کے نام سے اپنے فالوور کو وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں، یا اس موضوع پہ ایک کالم، ایک لائن یا ایک سوچ وہ پیدا کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ تبدیلیاں جب بھی آتی ہیں اسی طرح آتی ہیں، نچلے لیول سے آتی ہیں۔ اگر کسی بڑی تحریک کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ چند لوگوں سے شروع ہوتی ہے، چند اشخاص سے شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی اسی طرح ایک شخص سے شروع ہوتی ہے، اور آج دیکھ لیں کہ دنیا کا 1/4 جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان نوجوان اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے، سوشل میڈیا کے پراپر استعمال کرتے ہوئے اتحاد امت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ جی جان زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل نوجوان، چاہے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، ہر ایک اس سے وابستہ ہے؟ جی، جس طرح آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ نہ تو ہماری بس کی بات ہے کہ ہم اس سے بچوں کو روکیں، تو آپ پھر کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ ان کو کیا رائے دیتے ہیں کہ وہ اتحاد امت کی نئی راہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے متعین کر سکتے ہیں، کیسے ہموار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ میں نے آگے بھی بات کی کہ اس کی پراپر طریقے سے اسے استعمال کیا جائے، اس کے نقصانات اور فوائد کو دیکھا جائے۔ اب سوشل میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے انکار ہم کرنے سے رہے، ہم اس کو اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ آج ہم انہیں گھر میں تو بیٹھ کے انہیں منع کر دیں گے، جب وہ اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جائیں گے، اب گلی محلے میں جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے ان کی، تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی تو ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے کہ وہ ایسی سائٹس اور ایسی چیزوں کو پابندی لگائیں ان پہ جو ہمارے معاشرتی اقدار کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں۔ جیسے کچھ ویب سائٹ ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن تک بچوں کو ایکسیس نہیں دینی چاہیے، بچوں کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ گو کہ ہم مغربی کلچر کی جلگار میں دب چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی ہے، آسانی ہے، پروٹوکول، ہم آئی پی ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے ہم انہیں بلاک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بلاک کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آج کل موبائل بھی مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہیں کہ جو صرف بچوں کے لیے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو صرف اسے وہ ایسے ڈیوائسز یوز کریں جو صرف بنائی ہی گئی بچوں کے لیے ہیں۔ اگر پھر وسائل اجازت نہیں دیتے، پھر ہم انہیں عام اپنے جو ذاتی موبائل ہے اس تک ایکسیس دیتے ہیں اپنے بچے کو، تو ہم کوشش کریں کہ ایسی اپلیکیشن موجود ہیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور بچے کی رسائی اس کا جو ایک سرکل ہے اس سے باہر تک ہو ہی نہ، جس میں سے ایک محدود حد تک ہو جو ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا نوجوان ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، کیونکہ جہاں کبھی بھی تبدیلی آتی ہے، جہاں کوئی تحریک چلتی ہے، اس کا ایندھن ہمیشہ نوجوان بنتا ہے۔ 18 سے 16 سے 32 سال کی عمر کا جو نوجوان ہوتا ہے، 40 کا نوجوان، یہ ہمیشہ کسی بھی تحریک کا ایندھن بنتا ہے۔ تو ان کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں ایک آواز بلند کرنی ہے، ایک سوچ پیدا کرنی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ چند اشخاص سے چلتی ہے، اور اگر وہ سچی ہو اور اس میں جذبہ شامل ہو، اس میں خلوص ہو، تو پھر وہ لاکھوں میں نکلتی ہے اور پھر وہ پھیل جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے اپنی تبلیغ شروع کی اور پورے عالم میں پھیل گئی۔ اس کے پیچھے ایک محنت تھی، ایک خلوص تھا اس کے پیچھے۔ تو خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ ہوتا ہے۔ ہم نے اتحاد امت کی جو راہ متعین کرنی ہے، اتحاد امت کے موضوع پہ جو لے کے آنا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل میرے فیس بک فالوورز کی تعداد جو ہے وہ 22-23 ہزار ہے، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ان 22-23 ہزار کو انگیج کروں، ان کے ساتھ یہ میں ڈسکس کروں ویکلی، ہفتے میں ایک دن میرا ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، یا کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکس کر سکیں
کہ اتحاد امت کے موضوع پہ آیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ دنوں سے یہ شروع بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں بڑا پازیٹیو رسپانس آتا ہے, اور اس میں کچھ لوگوں کے نیگیٹو سوالات بھی آتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے ایک فطرتی امر ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں اس کے حق میں بھی کچھ لوگ آئیں گے اور اس کے نفی میں کچھ لوگ آئیں گے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو جو نفی میں سوالات انہیں مطمئن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جو اس کے حق میں آتے ہیں انہیں اپنے ساتھ میں لانا, انہیں اپنی تحریک میں شامل کرنا, اور یہ بتانا کہ جو اتحاد امت کی ہم آواز بلند کر رہے ہیں یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. یہ قطعاً ہرگز یہ تصور نہ رکھا جائے کہ یہ کوئی ایک نیا فرقہ ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا ہم یہ ہے کہ ہم نے جیسے اپنے پہلے بھی پروگرامز میں ہم کہہ چکے ہیں کہ عہد فاروقی کو طرز پہ ہم انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک, ہر فرقہ, ہر مسلک کے لوگ اپنی جگہ آزاد ہیں, وہ اپنے طور پہ آزاد ہیں. جو اتحاد امت ہے یہ ٹوٹلی الگ چیز ہے. یہ نیٹو اور یورپی یونین کی طرز پہ کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی چیز ہو جس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو, اور نوجوان جو ہے مسلم امہ کو نوجوان اس کا اتفاق ہو, اور پھر وہ اپنی آواز بلند کرے, اپنے جذبات اور اپنا کردار ادا کرے کہ اتحاد امت کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, اگر ایک بحث کا ہم ویکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہفتہ وار ایک سوشل میڈیا پہ ایک بحث رکھ لی جائے اس موضوع پہ کہ اتحاد امت کے کبھی اس پہ افادیت ضرورت اہمیت افادیت پہ اس کی بات کر لی جائے, اگر اس سے ہم بات کریں گے تو اغراض و مقاصد کیا ہوں گے, تو یہ ایک سوچ پیدا ہوگی. بے شک اس میں لوگ ہمارے ساتھ سٹارٹنگ میں جو آئیں گے اس میں وہ نفی بھی کریں گے, جیسے آگے بھی ہم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کسی بھی تحریک کو اسے نفی ہو, لیکن وہ نفی بھی کریں گے, لیکن وہ جو اچھا ایک میسج ہے وہ تو جائے گا, وہ جائے گا. اور یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے نا جی, یہ ایک بہت اہم چیز ہے, بہت ایک اچھا آلہ ہے اور بہت بہترین اپلیکیشن ہے. فیس بک, ٹویٹر, میرے خیال میں اب لنکڈ ان, جی جس طرح آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے اکثر ان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی, جی اور سوشل میڈیا اس طرح ایک چیز ہے کہ یہ ہمارا ایک اپنا ایک ہاتھ اور اپنی ایک رسائی ہماری وہاں تک بالکل بآسانی ممکن ہے. اچھا, بلکہ ایسے ہی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ یعنی نوجوانوں کو کیا کہتے ہیں کہ ایک فیس بک یوزر ہے وہ کیا کرے اتحادی امت کے حوالے سے, وہ کتنے حد تک کرے, اور کس یعنی نوعیت, مثلا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نوجوان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مخالف پارٹی کے اوپر ان کا یعنی ان کے اوپر تنقید کرنا, تنقیدی پوسٹیں لگانا, یا پھر اگر کسی مذہبی جماعت سے اس کا تعلق ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنانا. اور خاص کر ہمارے معاشرے میں جو ایک پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کوئی اس سے خالی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اتحاد امت کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات آ گئی کہ جہاں تک ہمارے ذاتی یا پارٹی ایسوسیشن کی بات ہے, جب ہم مسلکی بنیاد پہ بات کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتحاد امت کی رائے مار کر سکیں. اگر ہم مسلکی بیس پہ بات کریں گے, اگر ہم سیاسی وابستگی سے بات کریں, پارٹی کے لحاظ سے, ہمیں ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے بات کرنی ہوگی. بحیثیت مسلمان بات کرنی ہوگی, بحیثیت مسلمان جس کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فقط اس عقیدے تک ہمیں یہ رہ کے بات کرنی ہوگی. اگر میں ایز اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف, ممبر آف مسلم لیگ نون, ممبر آف پی ٹی اے پیپل پارٹی بات کروں گا تو پھر ہم اتحاد امت پر تک تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ جو موضوع ہے نا, یہ موضوع جو ہے نا جی, یہ تو بڑا ہی ان تمام چیزوں سے بالا تر موضوع ہے. یہ علاقائی, لسانی اور جغرافیائی حدود سے باہر نکل کے ایک موضوع ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستا ہے جو وہ اپنا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اتحاد امت کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اتحاد امت, جہاں آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری ہے اور پھر ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس طرح کی ویب سائٹس پہ پابندی لگائے, ایک ہمارے معاشرے میں زیادہ اثر رسوخ ہوتا ہے علماء کرام کا, خاص کر جو خطیب ہوتے ہیں, مسجد کے امام ہوتے ہیں, لوگ بڑے بڑے مسائل میں ان کے پاس جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یعنی عدالت میں نہیں جاتے, زیادہ تر مسائل خاص کر جو دیہی علاقے ہوتے ہیں ان میں ان کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حضرات کو کیا یعنی ان کو
نوجوانوں کو کیا تربیت دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو علماء کرام ہیں انہیں ایک بات کا ادراک کر لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے بے شمار علماء کرام ایسے بھی ہیں جو آج کے دن تک نفی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب فار ایگزامپل ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال لے لیں کہ ان کے نام سے لاکھوں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. اب وہ کس کے ہاتھ میں اکاؤنٹ ہیں, کون انہیں استعمال کر رہا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہماری مانیٹرنگ اتھارٹیز ہیں وہ کلیریفائی کریں, ویریفائی کریں کہ کوئی شخص غلط استعمال نہ کرے کسی دوسرے کے نام کا. پھر اگر جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ آئیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور بتائیں کہ یہ میرا پیج ہے, اس پہ جو چیز شیئر ہوگی وہ مجھ سے افیلیٹڈ ہوگی, اس سے میرا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو پیجز ہیں وہ ان کی نفی کریں. پہلی بات ہے یہ ان کی نفی کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ علماء کرام کیا کردار ادا ہے. علماء کرام میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو آج تک سوشل میڈیا پہ نہیں موجود وہ دیر کر رہے ہیں. نوجوان مفتی عدنان کاکا خیل صاحب آپ دیکھیں وہ سوشل میڈیا کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. جو ان کا اپنا موقف ہے وہ اسے شیئر کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو فسق و فجور پھیلانے والے لوگ ہیں, جو آپ کہیں کہ ظلم پھیلانے والے لوگ ہیں, جو اسلام کی نفی انتشار اور دہشت کی سیاست کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور پراپر وے سے استعمال کر رہے ہیں. آج میں ایک پڑھ رہا تھا چیز, تو اس میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جو دنیا میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا ہندو نوجوان ہے, سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا دنیا کے ٹاپ 10 طاقتور لوگوں میں آتا ہے. تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کو واضح طریقے سے اس پہ پیش کریں, نہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اور ہم اپنی اوچھی حرکتیں اس پہ کریں کہ آج میں نے ناشتہ یہ کیا ہے, آج میں نے ناشتے میں انڈا پراٹھا کھایا اور میرے ناشتہ میں نے جو ہے وہ فلاں ریسٹورنٹ سے کیا ہے, اور اپنے پروفائل پہ ایسی چیزیں لگائیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات جو ہے وہ قابل اعتماد بھی ہو. اب ہم نے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی وہ نشاندہی کریں اور وہ بات کریں آ کے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہمارا واقعی اکاؤنٹ ہے اور ہم نے اکاؤنٹ بنایا اور ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس پہ رسپانسیبل ہیں. اگر نہیں کریں گے یہ تو یہ پھر اسی طرح گمراہ کن باتیں پھیلتی جائیں گی. اب علماء کرام کو چاہیے کہ وہ تاخیر نہ کریں اور اپنا کردار ادا کریں سوشل میڈیا پہ بھی. اور پھر جب سوشل میڈیا پہ جتنے بھی جس مسلک سے بھی علماء کرام اسکالرز جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ اب وہ ایک اپنی تبلیغ میں, اپنی تقریر میں, اپنی باتوں میں مسلکی رنگ اگر وہ ڈالتے ہیں ڈالتے رہیں, لیکن امت کو ایک سوچ دیں, کیونکہ جو ممبر و محراب سے سوچ پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. ہم جو ہیں ہم افیلیٹڈ ہوتے ہیں دین کے ساتھ بڑی حد تک, اور آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کرتے ہیں اپنے علماء کرام پہ, اور یہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منبر و محراب سے ایسی باتیں کریں کہ اتحاد امت کی راہیں پیدا ہوں. ابھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں جناب علی ملک صاحب جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم علی ملک صاحب. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی آپ نے وقت دیا. علی ملک صاحب آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ہم جیسے میں جانتا ہوں کہ بے شمار آپ پیجز رن کرتے ہیں, آپ کے فین فالوور ایک بہت بڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اتحاد امت کی نئی راہیں متعین کر سکتا ہے, یا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں؟ جہاں سے پہلی بات تو یہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. آئی مین یو آر ڈوئنگ مارولس جاب ماشاء اللہ, یہ دس گوز وداؤٹ سیئنگ. سوال آپ کا جو ہے وہ یہ دیکھیے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اب آنے والا جو وقت ہے وہ شاید سوشل میڈیا کا ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کیوں ہے کہ یہ جو میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ گلیمرس اتنا زیادہ ہو چکا ہے, کسی نے اتنا روم پیدا کر دیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹیک اوور کر لے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاسٹسٹ وے آف کمیونیکیشن ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ ریڈیو جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ وے آف کمیونیکیشن ہے, کہ جی بس آئے اور اعلان کر دیا کوئی بھی خبر کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیٹ جو ہے یا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے زیادہ
جو تیز ترین ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک وغیرہ, ٹویٹر خیر زیادہ بہتر اگزامپل ہے اس میں, کیونکہ سیلیبریٹیز اتنے پالیٹیشینس, ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی آپ نے امریکی الیکشن بھی دیکھا, اس کو بھی بہت زیادہ کوریج ٹویٹر سے ملی. ایز اے میٹر آف فیکٹ ISPR خود جو ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال بات آپ کو یہ کہ امت کے لیے کس طرح کیا جا سکتا ہے, دیکھیے یہ جو ایک نیریٹو ہے جس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جس طرح میں ٹویٹر کا پہلے بھی ذکر کر رہا تھا یا فیس بک وغیرہ کا, یہ بڑے ایک ہتھیار ہیں. بے شک کہ یہ ہتھیار ان کے ہیں جن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, لیکن ان ہتھیاروں کو بڑے بہتر طریقے سے استعمال کیا جیسا جس طرح کہ وہ لوگ کرتے ہیں. ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے ان لوگوں نے پچھلے 10-15 سال میں کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. آج ہم جیسے لوگ بھی جو تھوڑی شاید اللہ نے تھوڑا شعور بہتر دیا ہے, یا کہہ لیجئے کہ تھوڑا بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں, وہ بھی کسی داڑھی والے کو دیکھ کے شاید ہم دو بار تھوڑا سا وہ جو ہے نا کانشیس سے ہو جاتے ہیں. اور یہی بات اب میں پاکستان کی بات کروں گا, اسپیشلی عرب کنٹریز کا تو مجھے بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کا مجھے اندازہ ہے کہ داڑھی والا جو ہے وہ ہمیشہ ہماری نظر میں جو ہے وہ غلط بن رہی ہوتا ہے. یہ پرسپیکٹو ہے جو دے دیا گیا, جو نیریٹو ہے جو بلڈ کر چکے ہیں, اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایکچولی ہمارا میڈیا خود اس میں شامل ہے, مطلب باقاعدہ. وہ تو ٹھیک ہے, وہ علی جیسے آپ جیسے بات کر رہے ہیں, بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, وہ نیریٹو ایک بلڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اب ایک ضرورت, تو ہمیں بھی ایک ضرورت ہے نا, ہم نے بھی تو اپنی آواز بلند کرنی ہے, اور ہم نے بھی جو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے کہ آپ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں اتحاد امت میں, جو ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, جو آپ کی ایک فین فالوور ہے بہت بڑی, اس کو کیسے آپ جی جہاں سے دیکھیے جس طرح آپ لوگوں کا یہ جو پہلی بات ہے, جو آپ کا سٹیپ ہے یہ بہت ہی زبردست سٹیپ ہے, اور اس میں ہم لوگ جو مدد کر سکے, یقیناً یہ میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں, میں ظاہر آپ کے شو میں بھی یہ بولوں گا کہ ہم جس طرح سے بھی کر سکیں ہم ضرور کریں گے. مطلب کیونکہ یہ آئیڈیا آپ کا ہے, یہ آپ کا برین چائلڈ ہے, تو وی آر ریڈی ٹو گیٹ آن بورڈ ود یو ایکچولی آن دس. ٹھیک ہے جی. تو لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کام ہو بھی رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, باوجود اس سے کہ نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے, لیکن پازیٹیو کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے مذہب کے اوپر, یا امت کے اوپر آپ کہہ لیجیے, کہ بہت چیزوں کا جو ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا یا میڈیا کوریج ہی نہیں دیتا, وہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل جاتی ہیں. جس طرح کہ اس کی ایک واضح ایگزامپل جو ہے کشمیری مظالم آپ دیکھ لیجیے, یا فلسطین میں آپ دیکھ لیجیے جو ہوتا رہا ہے, شاید دیکھ لیں کھل کر باتیں فوراً. جی بورما کی بات کر لیں اگر ہم, بالکل جی, برما میں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا نیوز باہر نکلنے کا, وہ تو نکلی ہی سوشل میڈیا کے تھرو تھی. تو ظاہر ہے مطلب یہ اس کے باوجود, یعنی کہ ٹھیک ہے کچھ غلط خبریں بھی جا رہی ہیں, کیونکہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے نہیں نا, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ تو چینلز کا بھی کوئی نہیں ہے. اب اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ویسٹرن میڈیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سب باتیں صحیح لگاتا ہے, آف کورس نہیں لگاتا. بڑی غلط خبریں نکلتی ہیں, ایک نیریٹو جو بلڈ کیا ہوا ہے, جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وہ کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اس پر کام ہو رہا ہے, اور لوگ بہت سے لوگ ہیں جس پر کام کر رہے ہیں, لوگ چاہتے ہیں, لیکن شاید وہ ایک جو پراپر پلیٹ فارم ہے وہ بھی تک مہیا نہیں ہو پایا, شاید مجھے ایسا لگتا ہے. چلیں جی, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ ہم ایک سوچ دے سکیں, اور نوجوان اور پاکستانی نوجوان, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا فوکس پاکستانی نوجوان نہ ہو, کیونکہ ہم جب اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مسلکی, جغرافیائی اور لسانی حدود و قیود کو چھوڑ کے انٹرنیشنلی بات کرنا ہوگی. یہ اتحاد امت کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے, یا ایک سوچ کیسے بنائی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ بہتر سوچ اور ڈائریکشن ہو بھی نہیں سکتی شاید جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ بہتر اور مناسب, اور میرے خیال سے ٹو بگن ود, جو ٹو بی آن دا رائٹ ٹریک, یہی سوچ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو میں سب فیصد اگری ہوں آپ سے اس بات پر. سر اگر آپ مثلاً ہمارے زیادہ تر نوجوان اس میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا سے بہت زیادہ وابستہ ہیں, تو اگر آپ ان کو گائیڈ لائن دینا چاہیں اس حوالے سے, اگر وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو نہیں, مطلب میں کسی کو مشورہ تو نہیں دے سکتا, لیکن ظاہر ہے میں چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس کا صرف جواب سادہ لفظوں میں جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. اب کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے؟ نیگیٹیوٹی سے مراد میرا کیا ہے کہ غلط خبروں کو پھیلانا.
ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, جس طرح جہاں نے بتایا بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ اس طرح 2-4 پیجز جو بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں, ہم تب تک ایون کہ میڈیا پر بھی خبر آ جاتی ہے, ہم اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس خبر کو ہم اس کی تردید کریں, اس کے بعد ہم اس پر کچھ نہ کچھ مطلب اس کو مطلب آگے پھیلاتے ہیں, اس کا مطلب جو بھی اس پر ہم نے گرافک بنائے, جو کچھ بھی کرنا ہو ہم نے however we want to do it وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر کو ضرور جو ہے نا وہ ویریفائی کیا جائے, سرچ کریں, اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کیجیے. اور دوسرا یہ پلیجرزم جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے, اور وہ یہ کہ جی میں نے کچھ لکھ کے لگایا فرض کیجیے, اور اگلے نے بھی لکھ کے لگا کر بغیر میرا نام لکھے آگے لگا دیے. یہ جہاں زیب جو اس کے وکٹم ہیں ان کے ساتھ اکثر وقت ایسا ہوتا رہتا ہے, یہ جانتے ہیں اس بات کو, یہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکیں گے کہ لکھا آپ نے ہوتا ہے اور کوئی آپ کا اپنا نام لگا دیتے ہیں, آپ کا نام کاٹ دیتا ہے بیچ میں سے. نیگیٹو ہی بات ہے جس کا جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے ضرور. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ علی, آپ نے وقت دیا اور آپ نے پرومس بھی کیا, اپنے پرومس پہ آپ قائم رہیے گا کہ آپ نے کہا ہمیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس ہماری تحریک میں, تو ہم انشاءاللہ آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. یہ تھے علی ملک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور انہوں نے بات کی کہ جو ہم بڑی پیاری بات کی ہے, خاص کر یہ جو سنی سنائی باتیں اور بلا تحقیق ہم اس کو نشر کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا ان کا ایکسپیرینس ہے, اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز ہمارے ملک میں زیادہ ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں, اس میں اصل میں میری جتنی بھی تحریریں ہیں نا جی, وہ کیونکہ تعمیری ہوتی ہیں, ان میں کوئی کریڈٹ والی بات نہیں ہوتی. یہ ان کا بڑا پن ہے علی کا. یہ میرے ساتھ کافی آج بھی 1-2 انہوں نے میری جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھیں چیزیں, تو انہوں نے گرافک بنا کے وہ شیئر کر دیے, تو انہوں نے مجھے بھیجے بھی. تو یہ ان کا بڑا پن ہے میں سمجھتا ہوں, اور اچھا لیکن ایک ہمیں جس طرح انہوں نے کہا, ہمیں سب سے پہلے ایک چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کے اخلاق, اس کے ضوابط, اور خاص کر جو اسلامی بحیثیت مسلمان اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے اس کو مد نظر رکھنا. ایک اور بڑے اہم پوائنٹ کی طرف علی نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پرنٹ میڈیا کا بھی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ ہم وہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہم وہ چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں جنہیں آج تک ہمارا میڈیا نہیں دکھا. جیسے ہم بورما کی بات کر رہے ہیں اگر, تو یہ تو بھلا ہو سوشل میڈیا کا جس کے تھرو ہم آواز وہاں کے لوگوں نے بلند کی. کشمیر کا بھی سارا جو مسئلہ ہے, کشمیر کا پھر ہمارے پی ٹی وی نے اسے زندہ رکھا کسی نہ کسی صورت. سیریا میں جو ہو رہا ہے جی جی, اس کو ہمارے میڈیا نے نہیں دکھایا, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جی جی, اب میڈیا کے پھر دوسرے کچھ مختلف سٹینڈرز ہیں. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد جو امریکہ میں ہنگامے برپا ہے, اگر وہ کسی مسلم کنٹری میں ہوتے تو اسے خانہ جنگی سے تعبیر کیا جاتا, اور اگر امریکہ میں ہے وہ تو وہ مظاہرین آزادی ہزار رائے, فریڈم آف ایکسپریشن. یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا, وہ علی نے بات کی کہ یہ جو چیزیں جو بہت جلدی میڈیا کو, جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے, اسے یہ ڈیفیم کر دیں گے, اور جو سوشل میڈیا ہے جس پہ ہر بندہ ہی بے لگام ہے, وہ اپنے گھوڑے کو ڈال دیتا ہے چل بھائی, تو وہ یہ سوشل میڈیا اس کو کور کر اور بہت تیزی سے کر. آج آپ دیکھیں جتنے بھی ٹی وی چینل, بڑے ٹی وی چینل ہیں, انہوں نے اپنے لائیو ٹرانسمیشن فیس بک پہ بھی شروع کی ہوئی ہیں, ٹویٹر پہ بھی انہوں نے اپنے یوزر ڈالے ہوئے ہیں, اپنے اکاؤنٹس ڈالے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو پروموٹ کرتی ہیں سوشل میڈیا اور ٹویٹر وغیرہ پہ اور اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ. تو یہ میڈیا بھی اس سے انکار تو نہیں کر سکا, اور انہوں نے اس کی افیدیت اور اہمیت کو سمجھا ہے. اب بات آتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ہمارے نوجوان جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے, جیسے یہ علی ہیں, انہوں نے پرومس کیا ہم سے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ 4-5 لاکھ جو ان کے فالوور انہیں ہینڈل کرنے ہیں, تو یہ انہوں نے پرومس کیا. دیکھتے ہیں اپنے پرومس پہ یہ قائم رہتے ہیں کہ یہ ہم انشاءاللہ ویکلی ان کے ساتھ ایک ڈسکس کیا کریں گے, اور ان کے جو پیجز ہیں ان پہ اتحاد امت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مثبت ایک سوچ, تاکہ ایک جو ہے نا ہمارا جو فرض ہے, ایک سوچ جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, اور پھر انشاءاللہ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم انٹرنیشنلی جائیں گے, اور اس پہ وہاں پہ ہم جا کے یہ بات کریں گے. جی آپ تو اچھا, میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ سوشل میڈیا ابھی اس وقت ایک راستے کی مانند ہے. ہم ایک چیز سے گزر کے دوسری طرف جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ نے پورے عالم کو ایک گاؤں بنا کے رکھا, ہاں اس طرح. تو یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اس راستے کے تھرو ہم مثلا
پاکستان کے حالات بھی جانتے ہیں، اس راستے کے تھرو ہم کشمیر کو بھی جانتے ہیں، بورما کو بھی، یعنی کچھ ہی دیر میں ہم پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس راستہ ہے، ایک راستے کی صورت ہے، اور راستہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی تم راستے میں بیٹھنے سے گریز کرو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، اور اس کی آپ مطابقت آپ خود سمجھیں گے کہ کتنی پیاری مطابقت ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بس اوقات ہماری مجبوری ہوتی ہے راستے میں بیٹھنا، اس لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جایا کرو، لیکن جو راستے کا حق ہے پھر وہ راستے کو اس کا حق بھی دو۔ عرض کیا کہ راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی آپ پہ گزرے یا آپ کا گزر ہو جائے، وہ سلام کہے یا آپ سلام کہیں تو اس کا جواب دے دینا، اگر اس نے کیا آپ جواب دے دیں، اگر نہیں تو آپ سلام پہ پہل کریں۔ اسی طرح راستے میں اگر تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا کریں۔ اسی میں راستے میں بیٹھتے ہوئے اپنی نظریں نیچے کریں۔ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جو برے کام ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں، یعنی 4-5 حقوق بتائے ہیں۔ اب اگر ہم اسی کو لے کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، مثلا ایک کسی نے غلط بات تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چلیں بہتر جی، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے۔ خوش آمدید آفٹر دا بریک ناظرین۔ جی عبداللہ، آپ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی پیاری حدیث راستے کے حقوق اور سوشل میڈیا سے لا رہے تھے۔ بہترین وہ 5 حقوق، مثلا میں نے کہا عرض کیا کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک راستے کی مانند ہے۔ ابھی راستے سے ہم نے گزرنا ہے، جیسے ہی میں نے لیپ ٹاپ آن کیا، کمپیوٹر آن کیا، اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں ابھی آ گیا ہوں راستے میں۔ اب راستے میں جو حقوق ہیں مجھے اس کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ نظروں کو نیچے رکھنا۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اس پہ شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، کیا کچھ کیسی پوسٹیں ہوتی ہیں، کیسی تصویریں ہوتی ہیں، کیسی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، مثلا ایک بلائی کا کام ہے، ایک پوسٹ آپ نے لگائی، ایک حدیث آپ نے لکھ کے لگائی، آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں 5000 تک یہ حدیث چلی گئی، کسی کو اچھی بات پہنچ گئی۔ اتحاد امت کے حوالے سے آپ نے ایک علامہ اقبال کا ایک شعر لکھ کے لگا دیا، 5000 میں چاہے شاید 10 کے اوپر اگر اس کا اثر ہو جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک بندے کو بھی ہدایت دیتا ہے، راہ راست پہ لاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ عرب میں بہت یعنی ایک قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح میں ناظرین کو یہ کہوں کہ جو آداب اور حقوق ہیں، اگر ان کو اسی طرح ایک دوسری چیز آپ سب نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہا، یعنی مشابہت رکھی، یا المرء علی دین خلیلہ، کہ قیامت کے دن اگر آپ کا دوست کوئی اچھا آدمی ہے تو آپ کا اٹھنا اس کے ساتھ ہوگا، اگر برا ہے۔ ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ فیس بک یا واٹس ایپ یا ٹویٹر یا جو بھی ہے، یعنی ہمارے پاس سوشل میڈیا، وہاں پہ یعنی جو ہم فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں یا کسی کی کنفرم کرتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بھی اہم چیز ہے، کیونکہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر آدمی کو اپنے ساتھ لے لیں گے، شاید اس کی پوسٹوں کا آپ کے اوپر 1 مہینہ 2 مہینے بعد ایسا اثر ہو جائے کہ آپ بھی اس کے راستے پہ چل پڑیں۔ ایک یہاں پہ ایک چیز کی احتیاط، اور دوسری یہ جو اس کے حقوق آداب ہیں۔ باقی اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت ایزی ہے۔ مثلا میرے پاس یہ موبائل ہے، اگر اس کو میں لے کے اتحاد امت کے حوالے سے بات کروں، یعنی ایسی کسی مولانا کی تقریر لگاؤں جس نے اس پہ بات کی ہے، کسی ایسی حدیث لگاؤں، کسی یعنی بڑے آدمی کی ایسی بات یعنی پوسٹ کروں جس سے اتحاد امت کی ایک فضا قائم ہو رہی ہو، پیدا ہو رہی ہو، تو یہ بہترین ہے، اور اس سے یعنی فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے۔
اور اگر مثلا ہم اس طرح منفی چیزیں اور جو منافقین کی ایک صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم اصل میں اب میں سوشل میڈیا جو ہے نا جی، اس نے ایک تو ٹائم کا بڑا ضیاع کا سبب ہاں بنا یہ ہے بالکل. اب بڑے بڑے اہم اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اور بڑے زبردست لکھنے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اپنے وقت زیادہ گزار دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ کوئی چیز لکھیں، اس پہ کوئی اپنا تخلیقی کام کریں، یعنی کسی کو فکر دیں، کوئی سوچ دیں. لیکن اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسے ہم پراپر وے میں لے کے آنا ہے. اگر ایک ایسا بندہ ہمیں، ایسا انٹلیکچوئل ہمیں ملتا ہے کہ جو بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، اب ویڈیو بھی اپلوڈ کی جا سکتی ہے. اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس لمبے لمبے بلاگ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بہترین. اگر ہم نے ایک 500 لائنز کا بلاگ لکھنا ہے یا 700 لائن کا بلاگ لکھنا ہے تو ہمارے پاس 1 منٹ کی ویڈیو وہ سارا کچھ کور کرنے کے لیے کافی ہے. اب اگر ہم 500 لائن کا ایک بلاگ لکھتے ہیں اور اس کی نسبت ہم 1 منٹ کی ویڈیو چڑھا دیتے ہیں تو ویڈیو زیادہ فیمس ہوتی ہے. ویڈیو کے زیادہ ویورز ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، سننے والے زیادہ ہیں، اس کو ویڈیو کو دیکھیں. اب ہم نے اپنے ایک ترتیب بنانی ہے کہ اپنا پیغام پہنچانا کس طرح ہے. ہاں یہ بہترین ہے کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف صلاحیت دی ہے. مثلا آپ کو صلاحیت دی ہے بولنے کی، مجھے صلاحیت دی ہے لکھنے کی، کسی دوسرے کو بھی لکھنے کی دی ہے. لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا اس کو مختصر رکھا جائے. ہاں یہ تو ہے، مختصر اور ذو معنی، یعنی مختصر مگر جامع. مختصر مگر جامع. وہ الفاظ کو کوزے میں بند کرنے والی، وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. الفاظ کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے 2 لائنیں ڈال دیں. اور اتحاد امت کی جو ایک سوچ ہے، ہمارا وہی ایک سوچ ہم نے پیدا کرنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے. ایسے ہی نوجوان نسل میں آہستہ ایک سوچ پروان چڑھے گی، اس کے بعد پھر ایک تحریک اٹھے گی. اپنے جو ناظرین یا جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس تحریک میں، ہم انہیں آگے بھی میں واضح کر چکا ہوں، پھر واضح کرتے ہیں کہ اتحاد امت کے نام پہ کوئی نیا فرقہ نہیں بننے جا رہا. یہ مت سوچیں. اگر آپ جس فرقے، کیونکہ فرقے اتنے بن چکے ہیں لوگ ڈرتے ہیں. آپ جس فرقے سے ہیں، جس مسلک سے ہیں، آپ جس علاقے سے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ رہیں، اسی مسلک پہ قائم رہیں، اسی فرقے پہ قائم رہیں. ہم نہ آپ کے مسلک کی بات کریں گے، نہ ہم آپ کے فرقے کی بات کریں گے، نہ ہم آپ کی پارٹی، سیاسی پارٹی کی بات کریں گے، نہ ہم آپ کی سیاسی ایفیلیشن سے علاوہ ہم آپ کے گروپ کی ایفیلیشن سے بات کریں گے. ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اتحاد امت میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر ہم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. دنیا میں جس جگہ بھی بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، ہم نے جب نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے تو کعبہ کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ آواز، یہ علم بلند کر رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تب خاکے کاش کر. تو عبداللہ یہ تو میں ایک عرض کروں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نہ آپ کے مسلک کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم نہیں کرتے اسی طرح ہمارا دشمن بھی نہیں کرتا. مثلا اگر پاکستان ہے، خدا نخواستہ اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اس کو چھوڑ دو. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یار عمران خان ہمارے پاس آتا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دو. اس نے پھر بم گرانا ہے، نہ یہ دیکھنا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، بریلی ہمارے پاس ہے، شہر ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا. اس نے پھر گرانا ہے، سب کے اوپر گرا دینا. جس طرح ہم نہیں سوچتے تو ان پہ بھی گرائیں گے جن کے روزانہ 1400-1500 ٹرک جاتے ہیں ہر کسی کے. اسی لیے دیکھیں، بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری شناخت اسلام سے ہے. ہماری شناخت نہ اہل حدیث سے ہے، نہ دیوبندی سے ہونی چاہیے، نہ پیپلز پارٹی سے. سب سے پہلے اسلام اور اس کے بعد پاکستان. جی. اور یہی ہماری شناخت ہوگی تو ہم متفق بھی رہیں گے، اگر متحد بھی رہیں گے. اگر شناخت کو ہم ان 2 چیزوں سے ہٹ کر تیسری منزل پہ لے آئیں تو پھر آپ سمجھے کہ ایسے پھر ہمارا زوال ہوگا. کیونکہ جب مخالف آئے گا، امت کا جو شرازہ ہے جی وہ آگے بکھر چکا ہے اور ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں. پھر ہم لسانیت میں اتنے بٹ چکے ہیں، پھر ہم علاقائیت میں اتنے بٹ چکے ہیں، پھر ہم برادریزم میں اتنے بٹے ہوئے ہیں. پھر ہم اس کے علاوہ پھر اگر جب فرقے کوئی بات آ جائے، پھر مسلک کی بات آ جائے، کتنی تقسیمیں. پھر محلے کی آپ دیکھ لیں، ہم محلوں میں آگے برادری بھی ایک، محلوں کے اندر پھر برادری ہے، پھر برادری کے اندر پارٹی ہے، پھر پارٹی کے اندر ایک جو ہے وہ ویل وشر ہیں اور ایک بیڈ وشر ہیں. پھر
تقسیم در تقسیم کے ہم جو ہے عمل سے مراحل سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ اب سے نہیں شروع ہوا، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا تھا. اس وقت اگر سوشل میڈیا اگر سوشل میڈیا ہوتا نا، وہ کیا نام تھا اس کا، ایک منافقین عبداللہ ابن ابی تھا، پھر دوسرا جس نے ایک ابن سبا کے پاس اگر سوشل میڈیا ہوتا تو بھائی اس نے جتنا وہ اتنے محنت. یہ ہے منہاج صاحب، یہ ایک فطرتی امر ہے. دیکھیے رسول اکرم لیکن آج بھی ان کے پیروکار تو مرے نہیں، منافقین تو آج بھی ہیں. وہ تو ہیں، لیکن ان کے مقابلے اسلام کے لبادہ اوڑھ کے دیکھیں آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے قادیانی جو ہیں وہ بھی ایک فتنہ ہے. اس کے لیے بات ہمارے پاکستان میں مثلا منہاس ہے، عبداللہ ہے، ہمارے نام پہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں نئی دہلی سے، یعنی پاکستانیوں کے نام پہ، اور وہ پھر ایسی چیزیں ہمارے اندر افتراق اور جدائی ڈالنے کے لیے ایسی چیزیں یعنی وہ شیئر کرتے ہیں. میں ایک بات کی طرف آپ نے یاد دہانی دلائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ انصار اور مہاجرین صحابہ ایک دوسرے میں الجھ گئے کسی چھوٹے سے مسئلے میں. تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کچھ ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آواز آ گئی. ایک صحابی نے کہا یا للمہاجرین، اور دوسرے نے کہا یا مہاجر آ جاؤ، دوسرے نے کہا انصار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، بالکل لال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کی اب یہ چیزیں فطرت یعنی فطرتی امر ہے، اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اور پھر یہ آپ کی بات کو مزید آگے کرتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تیار کیا ہوا تھا عراق کے لیے اسامہ بن زید کی نگرانی میں، تو کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ان سے کہیں کہ اسامہ کم سن ہے اور پھر یہ غلام کا بیٹا ہے. اور پھر وہی الفاظ سیدنا ابو بکر نے دہرائے تھے کہ میں خود جاؤں گا ان لوگوں کے پاس. اور حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا. تو ابو بکر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب بھی تمہیں جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی ہیں. یعنی ایک جاہلیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی، اور اسلام نے آ کے اس تفریق کو مٹا دیا. دیکھیں ایک حبشی غلام کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام نے تو ہمیشہ برابری کا درس دیا، مساوات کا درس دیا ہے. ایک بلال ہے جو حبشہ سے بکتے بکاتے آ گئے، اور حضرت عمر پھر ان کو کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں. وہی بلال ہے جو قریش اور جو عرب ایک جاہل قوم تھی، ایک قبائل اور قبائلی تعصب اور لسانی تعصب ان میں اتنا تھا. وہی بلال کو انہوں نے شادی کی ہے قریش کی 3 خواتین سے. قریش جو ایک سرکردہ خاندان تھا جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا ہے. اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کے اولاد میں قریش، اور قریش کے اولاد میں سے بنو ہاشم، یعنی یہ ایک منتخب خاندان تھے جہاں پہ رسول اللہ کا چناؤ ہوا ہے. وہی بلال نے آ کے قریش کی 3 خواتین کے ساتھ شادیاں کی. یعنی اسلام یہ چیزیں نہیں مانتا کہ یہ بھئی آپ پاکستانی ہیں، آپ کشمیری ہیں. نہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیا، بس پھر ایک ہو گئے. اور اسی میں ہماری بلائی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت یہ ہمیشہ جماعت کے اوپر آتی ہے. اور اس کی مثال سمپل سی مثال ہے. اگر دیکھیں یہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، اگر ان میں سے ایک بکری تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے تو بھیڑیے کے لیے اس کے اوپر حملہ آسان ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ رہے تو پھر اس کی بھی جان محفوظ ہوتی ہے اور دیگر کی بھی محفوظ ہوتی ہے. ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. عبداللہ، آج ہم نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور بڑی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ذومینی گفتگو ہو گئی کہ سوشل میڈیا کے ہم نے سارے جو پہلو تھے ان کا احاطہ کیا ہم نے. اور ہمارے ساتھ ہم جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں، دوست احباب جو نوجوان ہیں ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ جب سوشل میڈیا استعمال کریں اپنی ساری مصروفیات میں دن میں ایک بار اتحاد امت کی آپ بات ضرور کریں. جو ہیش ٹیگ چلانے والے ہمارے دوست ہیں علی ملک جیسے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایسا ہفتے میں مہینے میں ایک بار ایسا ہیش ٹیگ ضرور استعمال کریں جس میں اتحاد امت کی بات ہو. جب ہم بات کریں، کیونکہ بحثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں اسلام نے اتحاد و یگانگت کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، اور اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ تم میں سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور بہتر وہ ہے جو تقوی میں بڑا اور بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں.
تو ہم جب اسلام کا نام لیتے ہیں ہماری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ ہم اتحاد امت کی بات کریں، ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، ہم اپنی یگانگت کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہمارے اتحاد اور یگانگت و قوت کو دیکھتے ہوئے دشمن ہمارا لرزاں ہو، ہمارے دشمن پر ہمارا خوف طاری ہو۔ جتنا بڑا گروہ ہوگا، جتنا بڑا لشکر ہوگا، اس کا اتنا ہی بڑا دشمن پر رعب پڑتا ہے، اتنا ہی بڑا دبدبہ پڑتا ہے، اور اتنی شان سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ جہاں سے مناس اور عبداللہ عالم زیب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ إنما المؤمنون إخوة مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے